شاہ آلِ شہدائے کربل پہ لاکھوں سلام۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا غبارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا آئیے حضرات ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی نور و نکہت کعبے کے بدر و دجا طیبہ کے شمس و دحا دافع جملہ بلا یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معزز محتشم بارگاہ میں با ادب ہو کر کے با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ احسان و شکر ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو پھر سے اس محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ خوش بختی ہے ہم سب کی کہ ہم سب بیٹھ کر کے ذکر اہل بیت سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی، آپ تمام کو حق سننے کی، ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا عنوان سیرت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ساتھ میں سیرت مولائی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اصلاحی باتیں بیچ بیچ میں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا عقل و شعور و فہم سے بالاغ فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلاغ فاطمہ دنیا نے اگر دین سمجھا حسین کو سچ یہ ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ سچ یہ ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ میرے امام نے کہا واہ کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، ہم سب سیدہ پاک کی شان سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی اور دیکھیں میرے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 7 اولادیں عطا فرمائی تھیں۔ کتنی بولیں آپ؟ ادھر والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی صرف ایک بیٹی ہے، لیکن ہمارا دعویٰ اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہ کہ مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بولیں آپ؟ ہاں، سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے،
ایک بیٹی کا نام حضرت سیدہ رقیہ ہے، ایک بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام حبیہہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ 4 بیٹیاں تھیں مصطفیٰ کی، 3 صاحبزادے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت، سارے ہی بولیں نا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی پیدائش علماء نے الگ الگ بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، کسی نے کہا کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے ہوئی، اور کسی نے کہا اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد ہوئی۔ یعنی حضور کی عمر جب 41 سال کی تھی نا، تب حضرت سیدہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی وجہ سے ساری اولادیں جو ہوئی نا مصطفیٰ کی، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، لیکن سیدہ پاک کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی اولاد میں سب سے اعلیٰ مقام سیدہ کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا تھا فاطمہ۔ کیا رکھیں؟ ذرا برکتاً بولیں سارے، فاطمہ۔ فاطمہ کے لغوی معنی تلاش کریں گے نا تو فاطمہ کا معنی ہوتا ہے جدا کرنے والی، دور کرنے والی، یہ فاطمہ کا معنی ملتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمہا ومحبیہا عن النار۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو اور اس کے تمام محبوبوں کو، فاطمہ کو اور فاطمہ سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ وہ نام ہے سیدہ کا، کیا نام ہے؟ سارے پھر سے بولیں۔ اور فاطمہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ حضور نے بیان فرمائی۔ سرکار فرماتے میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کو اور فاطمہ سے تمام محبت کرنے والوں کو اللہ نے جہنم سے جدا کیا ہوا ہے۔ فاطمہ کا معنی بھی کیا ہے؟ جدا کرنے والی، یعنی کہ فاطمہ کی وہ ذات ہے کہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے سب کو جہنم سے جدا فرما دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے بہت سارے القاب ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کے 150 القاب ہیں۔ 150 سمجھ رہے ہیں نا، 150 150 القاب، لیکن کچھ بہت مشہور ہیں، جیسے ایک لقب آپ کا زہرا ہے، ایک لقب آپ کا بطول ہے، ایک لقب عابدہ ہے، ساجدہ ہے، راکیہ ہے، معلمہ غیر معلمہ ہے، عالمہ ہے۔ بڑے سارے القاب ہیں حضرت فاطمہ کے، بیان کرو نا تو زندگی تمام ہو سکتی ہے، لیکن ایک لقب آپ کا زہرا ہے، بڑا مشہور لقب۔ اگر زہرا بھی کہا جاتا ہے تب بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بات فاطمہ کی ہو رہی ہے، اتنا مشہور آپ کا لقب۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے آگے چل کے۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی، خوبصورت کلی، اور سیدہ پاک کی ذات ایسی تھی، ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا، اتنی حسین و جمیل تھی آپ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری ماں سیدہ پاک کے گھر سے آئی نا تو میں نے کہا ماں ذرا سیدہ کے حسن کے بارے میں تو بتا دے، کتنی خوبصورت ہیں وہ، کتنی خوبصورت۔ تو کہتے ہیں میری ماں نے کہا کانت لیلۃ القمر لیلۃ البدر، یعنی ان کی ذات ایسی ہے، اتنی خوبصورت وہ ہیں، ایسا لگتا ہے سیدہ کا چہرہ مثال چاند جیسا چمک رہا ہے، اتنی خوبصورت۔ اور ایک لقب آپ نے زہرا کا بھی معنی سمجھا نا، کلی کو کہا جاتا ہے، اور اسی لیے میرے امام نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک لقب آپ کا ہے بطول، کیا ہے بولیں آپ؟ بطول۔ بطول کا معنی ہوتا ہے بے رہروی اختیار کرنے والی، بے تعلقی اختیار کرنے والی۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، سیدہ پاک دنیا میں آئی نا تو سیدہ نے دنیا میں آنکھیں ضرور کھولی،
لیکن دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہوئی تھی، دنیا کی عیش و عشرت کو پس پشت ڈالا ہوا تھا، دنیا کی ساری محبتوں کو دل سے جدا کیا ہوا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بطول کا معنی ہوتا ہے بے رہبتی، بے رغبتی اختیار کرنے والی، اور سیدہ پاک نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہوئی تھی۔ اور میرے حضور سے پوچھا، حضرت علی فرماتے ہیں جب سرکار سے پوچھا گیا نا حضور بطول کے کیا معنی ہیں، بطول کس کو کہتے ہیں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا بطول اسے کہتے ہیں جس نے کبھی سرخی کو نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی سرخی کو نہ دیکھا ہو۔ اشارتاً سمجھیے گا، تیزی میں بات کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے کبھی سرخی کو نہ دیکھا ہو۔ پھر میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو حیض اور نفاس سے پاک رکھا ہوا ہے، کبھی میری بیٹی فاطمہ نے سرخی کو نہیں دیکھا ہے، اسی وجہ سے زہرا پاک کو بطول کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے بطول کہا جاتا۔ اچھا، دنیا کا دعویٰ یہ ہے بڑی سے بڑی عورت کو لے لینا، بڑی سے بڑی پارسا عورت کو، با حیا عورت کو، با شرم عورت کو، کتنی کی بڑی متقیہ ہو، لیکن ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کوئی عورت آپ مجھے ایسی لا کر کے نہیں دکھا سکتے جس نے پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہو، اس لیے کہ خدا کی قدرتی طور پر عورتوں میں کچھ ایام مہینے میں ایسے آتے ہیں کہ ان پر نماز فرض نہیں رہتی، نماز معاف ہو جاتی ہے، ان ایام میں قرآن نہیں چھو سکتی عورت، اگر جزدان ہے تو بات الگ ہے، ان ایام میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن ساری عورتوں کو آپ جمع کر لے، ہر عورت میں یہ کوالٹی پائی جائے گی، پورے مہینے کسی بھی عورت نے عبادت نہیں کی ہوگی اور نہ ہی کوئی کر سکتی ہے، فقط تنہا ذات حضرت فاطمہ کی نظر آتی ہے۔ فاطمہ زہرا نے جب اپنے پہلے بیٹے حضرت امام حسن کو جنم دیا تھا تب نماز عصر پڑھنے کے بعد دیا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی عصر کی نماز کے بعد ہوئی، اور فاطمہ زہرا نے عصر کی نماز بھی ادا کی ہے اور مغرب کی نماز بھی ادا کی ہے، وہ اس لیے ادا کی ہے میرے حضور نے فرما دیا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے حیض اور نفاس سے پاک رکھا ہوا، حیض اور نفاس سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے عصر کی نماز بھی ادا کی، مغرب کی بھی ادا کی، وہ ذات سیدہ زہرا کی۔ اچھا، بات آ گئی تو ایک بات اور کر لیتے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں، تھوڑا حوصلہ بیدار رکھو نا، بڑی عظیم ذات کی میں بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس ذات کی جب وہ آتی تھی نا تو مصطفیٰ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، ہاں وہ ذات۔ اچھا، دنیا کے سائنسدان، دنیا کے ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے نو ایم سی نو چائلڈ، بچے نہیں ہو سکتے جب تک عورت کو وہ قدرتی طور پر جو دن ہوتے نا ایام، جب تک وہ مہینے میں نہیں آئے نا جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے، دنیا کے ڈاکٹرز کا دعویٰ ہے۔ اب میں ان کی بارگاہ میں سوال رکھوں نا، آپ کا دعویٰ یہ ہے جب تک مہینہ نہیں آئے گا جب تک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، پھر مجھے بتاؤ میری سیدہ فاطمہ کو تو آج تک حیض بھی نہیں آیا کبھی، پھر حضرت امام حسن کہاں سے پیدا ہو گئے، امام حسین کہاں سے پیدا ہو گئے، امام محسن کہاں سے پیدا ہو گئے، حضرت سیدہ زینب کا وجود کیسے ہوا، حضرت سیدہ رقیہ کیسے پیدا ہو گئی، حضرت سیدہ ام کلثوم کیسے پیدا ہو گئی؟ تو سائنسدان گھٹنے پکڑ کر کے بیٹھیں گے، ہمیں اس کا جواب نہیں آتا کہ ہم نے تو یہی تحقیق کی ہے، ہم نے تو یہی ریسرچ کیا کہ جب تک مہینہ نہیں آئے گا جب تک بچہ عورت نہیں جن سکتی ہے۔ اب میں بڑے سے بڑے سائنسدان سے پوچھ لوں، بتا تیرے پاس اس بات کا کیا جواب ہے؟ سارے گھٹنے پکڑ کر کے بیٹھیں گے، لیکن عالم خیال میں اگر اپنے شہر بریلی کی طرف رخ کروں نا، اپنے امام سے پوچھ لوں او امام تو بتا دے، اس لیے کہ سائنسدانوں سے بڑا سائنسدان تو ہے، سائنٹسٹ تجھے مانا جاتا ہے۔ اگر سائنسدانوں نے مصطفیٰ کی شریعت پہ حملے کیے ہیں تو تو نے کتابیں لکھ لکھ کر کے ان کو جوابات دیے گئے۔ دنیا کے ڈاکٹروں کا دعویٰ یہ ہے جب تک مہینہ نہیں آئے گا جب تک بچہ نہیں ہو سکتا، پھر سیدہ پاک کے سارے بچے یہ کیسے ہو گئے؟ میرے امام نے فرمایا عالم خیال میں، ارے میں نے تو 100 سال پہلے کہا تھا، کیا میرے شعر کو نہیں پڑھا؟ میں نے کہا امام کیا شعر ہے؟ تو پکار کر کے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
وہ تو نور ہے نا، پھر وہاں تو حیض اور نفاس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، ہاں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بطول پر بات ہو گئی، زہرا پر بات ہو گئی۔ ایک آپ کا لقب ہے ساجدہ، ساجد کہتے ہیں سجدے کرنے والے کو، اور ساجدہ یہ مؤنث ہو گیا، یعنی کہ سجدے کرنے والی کو ساجدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زہرا کی زندگی کو ابھی آپ سنیں گے کہ ہر حال میں بس ایسا سجدہ کیا نا، ایسا سجدہ کیا کہ رات تمام ہو گئی، زہرا کا سجدہ ادا نہیں ہو پایا۔ ایک لقب آپ کا ہے عابدہ، عبادت کرنے والی کو عابدہ کہا جاتا ہے۔ ایسی عبادتیں آپ نے کی، خدا کی قسم ایسی عبادتیں۔ آج عورتیں بہانہ ملاتی نا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس نے پیشاب کر دیا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ پائے۔ سیدہ پاک ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ ان کے بھی بچے چھوٹے تھے لیکن کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی سیدہ کی، اتنی بڑی عبادت گزار تھی سیدہ پاک کی ذات۔ اس کے بعد دیکھیں، میں نے عابدہ پر بھی بات ہو گئی، ساجدہ پر اب بات کرتے ہیں۔ سیدہ پاک کی پیدائش ہوئی نا، تو یہ سیدہ پاک نے اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہوئی سب سے پہلے آپ نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں بولیں آپ بھی، ذرا بزرگ بیٹھے میرے سارے، بس دعائیں دے دیں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ سیدہ پاک کی جب ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے کس کے چہرے کو دیکھا؟ حضور کے چہرے کو۔ ادھر کل میں نے بات کی تھی، حضرت علی نے کس کے چہرے کو دیکھا؟ ہاں انہوں نے بھی حضور کے چہرے کو، ادھر بھی حضور کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے بعد نا حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر آپ کی عمر جب پروان چڑھتی رہی نا، تو سیدہ خدیجہ کی آغوش رحمت میں آپ نے زندگی بسر کی ہے کہ نہیں؟ ان کی باتیں سنتی، حضور کی باتیں آپ سنتی، خدا شناسی کے باتیں بچپنے میں آپ سنا کرتی، اپنے ابا جی کے اخلاق کو دیکھتی، ان کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھتی، ان کے اٹھنے کے انداز کو دیکھتی، وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں وہ آپ دیکھتی، اپنی ماں کو اپنے باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی نا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سیدہ پاک کی عمر 9 سال ہوئی۔ کتنی بولیں آپ؟ 9 سال ہوئی نا، تو اچھی پرورش کرنے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے الوداع کہہ گئیں، دنیا سے آپ کا وصال ہوا نا، تو میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ اس لیے حضور نے خود فرمایا خدیجہ میری اس وقت کی ساتھی ہے، اس وقت کی ساتھی ہے جب کوئی اپنانے قبول نہیں تھا، سب سے پہلے مجھے خدیجہ نے سینے سے لگایا تھا۔ سارے لوگ پتھر مار رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے، اپنے حجرے خاص میں آتا تھا نا تو میری خدیجہ مجھے کہتی تھی میرے آقا گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدیجہ اس وقت کی میری ساتھی ہے۔ میرے حضور فرماتے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا نا تو سیدہ فاطمہ کو بڑا غم ہوا، بہت دکھ ہوا آپ کو۔ اس لیے لوگوں، بیٹیاں بہت محبت کرتی ہیں والدین سے۔ ہاں میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں بھی مرد، لیکن بیٹے کے مقابلے میں بیٹی باپ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے اور بیٹی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ ہاں محبت کرتی ہیں بیٹیاں۔ تو بڑا دکھ ہوا سیدہ پاک کو، 9 سال کی عمر تھی آپ کی، لیکن ایسا دکھ ہوا نہ کسی سے کلام تک نہیں کرتی، کسی سے باتیں تک نہیں کیا کرتی۔ سب سے زیادہ دکھ آپ کی امی کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ کو ہوا تھا اور میرے آقا کو ہوا تھا، اتنا دکھ کسی کو نہیں ہوا۔ اس کے بعد نا سیدہ پاک کی امی بھی دنیا سے جب وصال فرما گئی، میرے آقا علیہ السلام نے پرورش کی، مصطفیٰ کے اقوال و افعال کو آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد جیسی پرورش مصطفیٰ کرتے چلے گئے نا، سیدہ پاک کی پرورش ویسی ہوتی رہی۔ ایک وقت آیا نا جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی۔ کتنی بولیں آپ؟ میرے ساتھ بولنا پڑے گا، آپ کو پتہ لگے نا بھائی، صرف ممبر والے ہی سیدہ کی شان نہیں بیان کرتے، نیچے والے بھی جانتے ہیں۔ بولے کتنی ہوئی؟ 15 سال ہوئی نا۔ تو عرب کا ایک دستور ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر لڑکی کی عمر کم ہے تو لڑکے کی زیادہ ہے، نکاح تب بھی ہو جاتا ہے، اور لڑکے کی عمر زیادہ ہے، لڑکی کی کم ہے، نکاح تب بھی ہو جاتا ہے۔ دلیل کے طور پر حضور کی ذات کو دیکھیں، جب حضور کا پہلا نکاح ہوا حضور کی عمر کتنی تھی؟ ہے کسی کو معلوم؟ 25 سال۔ کتنی؟ اور حضرت خدیجہ کی کتنی تھی؟ 40 سال۔
دلیل میں نے کہا نا، حضور کی ذات، حضور کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی 40 تھی. جب مصطفیٰ نے عائشہ سے نکاح کیا نا، حضرت عائشہ سے، تب آپ کی عمر 40 سے پار تھی، لیکن حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر تھی. یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ عرب کا دستور یہ تھا، اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی، لڑکے کی کم ہوتی تب بھی نکاح ہو جاتا تھا، اور لڑکے کی زیادہ ہوتی، اگر لڑکی کی عمر کم ہوتی نا تب بھی نکاح ہو جاتا. جب سیدہ پاک نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا نا، تو سب سے پہلے افضل البشری بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کے دروازے پر آئے. آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرے حضور خاموش رہے اور مسکرا کر کے فرمایا ابو بکر، مجھے وحی کا انتظار ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں، میں انتظار میں ہوں. وحی آئے گی نا تب میں فاطمہ کا نکاح کروں گا. اس کے بعد نا آپ چلے گئے. آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا عمر تم جا کر کے دیکھو، اس لیے کہ شہنشاہ کونین کی بیٹی اگر نکاح میں آ جائے پھر تو مقدر ہی بلند ہو جائے. حضرت فاروق اعظم گئے. جانے کے بعد زانوئے ادب طے کیا، بیٹھے ہیں خاموشی سے. میرے حضور نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. پھر میرے حضور نے یہی فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے، وحی کا انتظار ہے. اللہ کا حکم جس کے لیے ہو جائے گا نا، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا. اب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضور نے میرے لیے بھی ہاں نہیں کہا، حضرت عمر کے لیے بھی ہاں نہیں کہا. اب یہ دونوں دوست اکٹھا ہوئے نا، اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے کہا چلو رخ کرتے ہیں مولا کائنات کی طرف، کہا چلو رخ کرتے ہیں حضرت علی کی طرف. ان سے پوچھ، ان سے جا کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ تم بھی جا کر کے مانگ لو مصطفیٰ کی شہزادی کا ہاتھ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس وقت مولا کائنات اپنے اونٹ کو نخلستان میں پانی پلا رہے تھے. یہ دونوں افراد گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے علی کا جی بتائیں بھائی ابو بکر، بھائی عمر، کس لیے آنا ہوا، کیسی پریشانی آپ نے اٹھائی؟ کہنے لگے علی کچھ کہنا چاہتے ہیں. کہ بتاؤ نا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں بھی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں بھی حضور کی بارگاہ میں گیا تھا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. عمر بھی گئے تھے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ تمہارا انتظار فرما رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے چلو آپ مانگ کر کے دیکھو نا حضرت فاطمہ کا ہاتھ. حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر کیسی بات کرتے ہو، میرے پاس تو ایک ہی جوڑ کپڑے ہیں، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، غربت میں زندگی میری بسر ہو رہی ہے. پھر میں شہنشاہ کونین کی بیٹی کا ہاتھ کس منہ سے جا کر کے مانگوں؟ میرے حضور نے شروع سے اب تک کی پرورش کی ہوئی ہے، میں کیسے جا کر کے مانگ سکتا ہوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں نا، ہم بھی ساتھ چلیں گے تمہارے، ذرا چل کر کے ہاتھ مانگ کر کے تو دیکھو نا. جب حضرت علی کو بہت سمجھایا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، اب جو حضرت ابو بکر عمر کو علی سے لڑانا چاہتے ہیں وہ بھی ظالم یہاں پر آنکھیں کھول کر کے پڑے نا تو ملے گا. یہ تو وہ تھے جو ایک دوسرے کی طرف رخ کیا کرتے تھے، یہ سینے پیٹ پیٹ کر کے کیوں مرے جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں علی چلو دیکھو تو صحیح، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، آ کر کے مانگو. اگر مصطفیٰ ہاں کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر مصطفیٰ نے منع کیا تو واپس لوٹ آنا. حضرت علی کو بہت سمجھایا. حضرت علی کہتے ہیں چلو میں چلتا ہوں. اس وقت میرے مصطفیٰ حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہتے ہیں ام سلمہ کے مکان پر میرے حضور آرام فرما رکھے ہیں. حضرت مولائی کائنات سے فرمانے لگے دونوں شیخین، کہنے لگے جاؤ مصطفیٰ کے دروازے پر کنڈی پر دستخط دو، دروازے پر دستخط دو. دستک دینے کے بعد حضور اندر سے آئیں گے، ان سے اجازت طلب کر لینا. حضرت مولائی کائنات چل لگے ہیں لیکن قدم بڑے آہستہ آہستہ حضرت علی رکھ رکھے ہیں. حضرت مولائی کائنات دل میں سوچ رکھے ہیں کہیں میرے حضور کچھ کہنا دے، کہیں میرے حضور کچھ فرما نہ دے. لیکن چلے گئے حضرت ام سلمہ کے مکان کی طرف. اب جیسے ہی مولائی کائنات نے دروازے پر دستک دیا ہے، حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس وقت دروازے پر کون آیا ہے؟ اب میرے مصطفیٰ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے. جب حضرت علی نے دروازے پر دستک دیا تھا میرے حضور نے فرمایا تھا ام سلمہ پوچھتی ہو دروازے پر کون ہے؟ اس وقت دروازے پر وہ کھڑا ہوا ہے جو اللہ و رسول سے راضی ہے اور اللہ و رسول ذات سے بھی راضی ہے. وہ کھڑا ہوا ہے جس سے اللہ و رسول راضی ہیں. میرے آقا آئے نا دروازے پر، کھولا، کہنے لگے علی بتاؤ کیوں آنا ہوا، آؤ اندر آؤ. بات چیت ہوئی.
آقا اور غلام کے درمیان میں باتیں ہونے کے بعد مصطفیٰ نے بٹھایا کہ علی کس لیے آنا ہوا؟ مولا کائنات شرم کے مارے کچھ نہیں بول رہے ہیں، نظریں نیچے ہیں، سر نیچے جھکا ہوا ہے حضرت علی کا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ علی تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو پھر بہت اچھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ ان دیوبند والوں کو بھی بتاؤ نا، یہاں تو مولا کائنات نے زبان کھولی ہی نہیں تھی، اب حضور کو کیسے پتا چلا؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا، کیسے پتا چلا؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا حضور کو اللہ نے اپنی عطا سے علم غیب دیا ہوا تھا، تبھی مصطفیٰ کو پتا چلا۔ میرے آقا فرماتے علی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ گردن ہلائی حضرت علی نے، ادھر حضرت جبریل وحی لے کر کے آ گئے کہ سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آپ فرما دیں، علی کے ساتھ آپ فرمائیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مصطفیٰ وہاں سے اٹھے نا، اٹھنے کے بعد سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا کے پاس گئے۔ اس وقت سیدہ خاتون جنت آٹا گوندھ رہی تھیں، سمجھ رہے ہیں نا، آٹا روٹی بنانے کے لیے آٹے گوندھ رہی تھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گئے نا، بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ بابا جی آٹا گوندھ رہی ہوں، میرے ہاتھ کی روٹی آپ کو بڑی پسند ہے، کیا روٹی کھانے کے لیے آئے ہیں؟ بس تھوڑی دیر بیٹھے، میں روٹی بنا کر کے لے کر کے آتی ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ روٹی کو چھوڑو، ذرا کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ بابا جی کیا بات کرنا ہے؟ جی کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جس میں آپ کی رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور کی بارگاہ میں جب مولا کائنات آئے تھے نکاح کا پیغام دینے کے لیے، تو میرے حضور نے رخ کیا تھا حضرت فاطمہ زہرا کی طرف، میاں آج ہم بھی اپنے بچوں کے رشتے کیا کرتے ہیں، کیا ہم اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں بیٹی تیرا رشتہ وہاں سے کرنے والا ہو، کیا تیری مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹوں سے ہم بار بار پوچھا کرتے ہیں بیٹے بتا کیا وہاں سے کرے گا، لیکن وہ تو کہہ بھی دیتا کہ تمہاری کیا مجال ہو گئی، میں وہاں سے نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن لوگوں ہم نے بیٹیوں پر ظلم ایسے کیا، ہم بیٹیوں سے ایک بار بھی نہیں پوچھتے ہیں بیٹی وہاں سے نکاح ہو رکھا ہے، تیرا وہاں سے رشتہ طے کرنے والا ہو، کیا تیری مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بیٹی کے اندر کیا دل نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں دل تو ہوتا ہے، پھر میں وہی کہوں گا جب دل ہوتا ہے، جب زندگی انہیں گزارنی ہے تو پھر ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے؟ بیٹوں سے تو ماں کو بھیج کر کے پوچھا جاتا ہے جاؤ میرے بیٹے سے پوچھ کر کے آؤ، اس لیے نہیں پوچھا جاتا ہے بیٹا تو منع بھی کر دیتا ہے مجھے وہاں سے نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو مسکرا کر کے کہہ دیتی ہیں جس میں میرے باپ کی رضا ہے اسی میں میری رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ تک پیش آیا، BA پاس لڑکی تھی، BA تک پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کا نکاح جس لڑکے سے ہو رکھا تھا نا، جب مولانا صاحب اس سے اجازت اس کو کلمہ شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے نا، اس سے کہنے لگے بیٹے کلمہ پڑھو، تو ایک اس کے ساتھ میں جو آیا تھا اس نے اشارہ کر کے کہا حضرت یہ گونگا ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے۔ ادھر BA پاس لڑکی تھی، ادھر یہ گونگا تھا۔ مولانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے اس کے باپ نے کیا دیکھا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی تھی، پیسے والا بڑا تھا، جائیداد بڑی تھی، زمین بہت آ رکھی تھی حصے میں۔ جب مولانا گئے نا لڑکی کے پاس اور جانے کے بعد کہنے لگے بیٹی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا نکاح پڑھانے کی اجازت دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں دیتی ہوں۔ اب مولانا کہنے لگے بیٹی یہ بتا دے کیا تجھے اس بات کا علم ہے تیرا جس سے نکاح ہو رکھا ہے وہ شخص گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، حال دل تجھے بیان نہیں کر سکتا ہے، تجھ سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، جب بھی بات کرے گا اشاروں کی زبان میں بات کرے گا۔ اس بیٹی کی چیخ نکلی تھی اس کی اور کہہ رہی تھی ہاں حضرت جی مجھے معلوم ہے جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے وہ گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے۔ کہا بیٹی پھر کیوں تو نکاح کر رہی ہے؟ تو بیٹی کہہ رہی تھی لوگوں میں نے کہا تھا بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کی عزت پر اپنی جان کو قربان کر دیتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی حضرت بس بات اتنی سی ہے، میں نے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن جب میرے باپ نے نا رشتہ طے کر دیا اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ بیٹا گونگا ہے، جس نے نکاح ہو رکھا ہے وہ شخص بول نہیں سکتا ہے، اگر میں اب منع کرتی تو میرے باپ چار آدمیوں میں منہ دکھانے لائق نہیں رہتا، اس کی عزت کا تماشا بن جاتا۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں صاحب جو اپنی جانوں کی قیمت باپ کی عزت پر لگا دیتی ہیں۔ اس نے کہا تھا حضرت میں اپنی زندگی تو جیسے جیسے کاٹ سکتی ہوں، لیکن میرے باپ کی عزت پر اگر کوئی آ جائے تو یہ اس کی بیٹی گوارا نہیں کر سکتی ہے۔
یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. کیا ہم ظلم نہیں کر رہے آج کے وقت میں؟ بیٹوں سے بار بار پوچھتے ہیں ہے تیری اجازت، لیکن بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا. یہ ہمارے معاشرے کی درد بھری کہانی ہے صاحب، نہیں پوچھا جاتا. حالانکہ حضور نے فاطمہ سے پوچھ کر کے بتایا لوگوں پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اس لیے زندگی بیٹی کو گزارنی ہے نا، نہ کہ اس کے باپ کو گزارنی ہے. اس لیے خیال رکھو اس بات کا. پیغام دیا تھا میرے حضور نے، بات چل رہی تھی، میرے حضور نے فرمایا فاطمہ تیار ہو نکاح کے لیے. نظریں نیچی ہیں. ابا حضور آپ نے جو کہہ دیا بس وہی تو فاطمہ کا ارادہ ہے. کہ وہی فاطمہ کا ارادہ. اب میرے حضور علیہ السلام وہاں سے پلٹے ہیں نا، حضرت مولا کائنات کے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے علی اس وقت تمہارے پاس کیا کیا چیز ہے؟ کیا کیا چیز ہے؟ کیا مہر ادا کر سکتے ہو؟ مولا کائنات عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے. میرے حضور نے فرمایا ایسا کرو، تلوار اور گھوڑا یہ تمہارے کام کا ہے، تم جنگ کرتے ہو، میدان جنگ کے شہسوار ہو. جو زرہ ہے نا تمہارے پاس، اس زرہ کو بیچ کر کے فاطمہ کا مہر ادا کر دینا. ایک پیغام اور دیا میرے حضور نے یہاں پر. میرے حضور نے جب حضرت علی سے نکاح کرنے کے لیے کہا نا، تو یہ نہیں پوچھا تھا تمہاری بلڈنگ کتنی بڑی ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ بینک بیلنس کتنا مضبوط ہے. میرے حضور نے کیا کہا تھا؟ مہر ادا کر سکتے ہو. اس لیے کہ مہر عورت کا یہ حق ہے عورت کا. جب تک مہر ادا نہیں کرے گا نا بندہ، جب تک عورت کو چھو بھی نہیں سکتا آگے. اور یہاں پر میں مسئلہ بھی بیان کروں نا، مہر کے 3 ذرائع سے مہر رکھا جاتا ہے. 3 قسمیں ہیں مہر کی. ایک معجل عین سے ہوتا ہے، ایک معجل حمزہ سے ہوتا ہے جو اجل سے بنا ہے، ایک غیر معجل ہوتا ہے. جو معجل والا مہر ہوتا ہے نا وہ نقد ادا کرنا پڑتا ہے. جب تک بندہ مہر ادا نہیں کرے گا جب تک عورت کو چھو نہیں سکتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ. اس کے بعد جو معجل حمزہ سے ہوتا ہے نا، اجل سے جو بنا، تو اس کا معاملہ یہ ہے اس میں طے کیا جاتا ہے 1 مہینے بعد دوں گا، 2 مہینے بعد دوں گا، تو اس میں چھو سکتا ہے عورت کو. اور ایک غیر معجل ہوتا ہے جو ادھار سمجھ لیں اپنی زبان میں، جب چاہوں گا جب ادا کر دوں گا. یہ مہر عورت کو میں عورت کے پاس دینا ہی دینا ہے. بری نہیں ہو سکتا بندہ جب تک ادا نہیں کرے گا مہر. میرے حضور نے یہی فرمایا تھا علی کیا مہر ادا کر سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ زرہ ہے نا. میرے سرکار نے فرمایا علی اس زرہ کو بیچ کر کے فاطمہ کا مہر ادا کر دینا. اب مولا کائنات کی چہرے پر خوشی آئی نا، خوشی کے آنسو نکلے آپ کی آنکھوں سے. ہنسے حضرت علی. باہر حضرت ابوبکر، حضرت عمر انتظار کر رہے تھے کہ کب علی آتے ہیں، کہ کب علی آتے ہیں. ہمیں بتائیں نا حضور نے کیا فرمایا. آپ باہر گئے نا، مسکرا رہے تھے. فوراً حضرت ابوبکر، حضرت عمر آئے. علی کیا ہوا، علی کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا حضور نے میرے ساتھ فاطمہ کا عقد باندھ دیا ہے، حضور نے منظور کر لیا ہے رشتہ. تھوڑی ہی آگے بڑھے تھے مولا کائنات مسکرا رہے تھے. تھوڑی آگے اور بڑھے نا تو سامنے سے حضرت عثمان غنی آ رہے تھے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی ادھر آئے نا، مولا کائنات سے کہنے لگے بھائی علی بڑا مسکرا رہے ہو، لگتا ہے کوئی بڑا مسئلہ حل ہو چکا ہے. حضرت علی کے ہاتھ میں زرہ ہے. کہا ہاں میں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ایسی کون سی نوبت پیش آ گئی کہ تم زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہو؟ مولا کائنات کہتے ہیں بھائی عثمان بس بات اتنی سی ہے، حضور کی بارگاہ میں رشتہ لے کر کے گیا تھا فاطمہ کا، میرے حضور نے منظور کر لیا ہے، میرے حضور نے قبول کر لیا ہے. اب فاطمہ سے میرا نکاح ہونا ہے، اس کے مہر بھی تو مجھے ادا کرنا ہے، اس لیے میں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان کہنے لگے مبارک ہو، تم مصطفیٰ کے داماد بننے والے ہو. اس کے بعد مبارکبادیاں دینا. کہا علی زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا جی عثمان میں زرہ بیچنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. امیر تو لوگ بہت ہوتے ہیں، دولت مند تو لوگ بہت ہوتے ہیں، لیکن دولت کا ہونا الگ ہے، دولت کا امیر ہونا الگ ہے، اور دل کا امیر ہونا یہ الگ ہے. لیکن حضرت عثمان غنی میں دونوں باتیں موجود تھیں. آپ پیسے کے بھی بڑے مالک تھے، پیسے کے بھی بڑے مالدار تھے، لیکن دل کے بھی بڑے امیر تھے. حضرت علی نے جب کہا نا میں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، مولا کائنات نے کہا ایسا کرو نا عثمان تم بھی مجھ سے زرہ خرید لو. حضرت عثمان کہنے لگے پھر اس سے اچھی کیا بات ہے، تم زرہ بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہو، لاؤ میرے ہاتھ تم اپنی زرہ بیچ دو. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے کتنے
कितने दिरहम दोगे? हजरत उस्मान ने कहा 480 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ, उसके बदले में मुझे अपनी ज़िरा दे दो। हजरत अली ने ज़िरा बेची है, हजरत उस्मान ने ज़िरा खरीदी है। उसके बाद मौलाए कायनात जाने वाले थे अपने घर की तरफ को, लेकिन हजरत उस्मान ने हाथ पकड़ लिया। अब देखें दोस्तों की बातें क्या हो रही हैं, कैसी गहरी मोहब्बत है इन लोगों के दरमियान में। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान कहने लगे भाई अली ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहा फिर कैसे जाने दोगे? कहा तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, हुजूर के दामाद बनने वाले हो और तुम मेरे अजीज दोस्त हो, मेरे अजीज भाई हो, तो भाई का हक ये बनता है भाई के शादी के मौके पर कोई ना कोई तोहफा पेश किया जाए, कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाए। तुमने मेरे हाथ ज़िरा बेच दी, लेकिन ये ज़िरा लो, मैं तुम्हें तोहफे में पेश करता हूँ, गिफ्ट के तौर पर देता हूँ। हजरत उस्मान ने अपनी ज़िरा हजरत अली को दी और हजरत अली ने उस ज़िरा को कबूल किया। राफिजियों के मुंह पर एक तमाचा मारा था जो लड़ाते हैं ना, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने ये पैगाम दिया था। हजरत उस्मान वो है जिसने ज़िरा दी और अली ने कबूल की। मतलब ये हुआ उस्मान भी अली से मोहब्बत करता है और अली से उस्मान भी मोहब्बत करता है और अली भी उस्मान से मोहब्बत किया करता है। हाँ, अगर मोहब्बत नहीं होती तो मौलाए कायनात क्यों कबूल करते भाई? कह देते ना अपना तोहफा अपने पास रखो, लेकिन उनमें तो बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती। इधर ज़िरा दी ना, उसके बाद अब शादी होने की तैयारियां हो गई। किस जात की शादी होने वाली है? उस जात की शादी होने वाली है जिसके मुताल्लिक मेरे हुजूर ने फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। कहा था जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। उस जात की शादी होने वाली है। अब शादी की तैयारियां हुई ना, उस जात की शादी, जरा तफसीरा करते, उस जात की शादी होने वाली है जिसे अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार बनाया है। इधर दूल्हा इतनी शान वाला है, इतनी शान वाला, इतना बहादुर आदमी है, अगर मैदान जंग में कदम रख दे ना तो जंग की कामयाबी अली का मुकद्दर हो जाए। दूल्हा इतनी शान वाला, अल्लाह अकबर, जिसको शहंशाह मशारिक व मगारिब कहा जाता है, जिसको मजहरुल अजाइबी वल मगारिब कहा जाता है, दूल्हा इतनी शान वाला है। और बढ़कर के कहूँ जब दूल्हा शान वाला है तो दुल्हन भी कम शान वाली नहीं है। दूल्हा भी वो है जिसने हुजूर की आंखों में हुजूर का चेहरा देख करके आंखें खोली थी। दुल्हन भी वो है जिसने पैदा होते ही हुजूर का चेहरा देखा था। दूल्हा इतनी शान वाला जो तमाम वलियों का सरदार है, और दुल्हन इतनी शान वाली जिसे अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों का सरदार बनाया हुआ है। ना दूल्हा की शान कम है ना दुल्हन की, हाँ दोनों की बड़ी शान वाले हैं। दोनों ने हुजूर की गोद में आंखें खोली थी। अब शादी हो रही है, अल्लाह अकबर, अब शादी हो रही है, अब शादी हो रही है। वो ऐसी शादी हुई है ना दुनिया में, ऐसी शादी, खुदा की कसम हमारी शादियों में MP हाजिर हो जाता है, MLA हाजिर हो सकता है, और बढ़कर के कहो तो CM आ सकता है, PM आ सकता है। लेकिन खुदा की कसम वो शादी भी हुई थी मदीना में, वो शादी भी हुई थी जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, उन इंसानों में कोई सदाकत का ताजदार था, कोई अदालत का ताजदार था, कोई सखावत का धनी था, और बढ़कर के कहूं उस शादी का काजी कोई आम नहीं था हमारी तरह, वो था अल्लाह का अर्श, जिसके मुताल्लिक कहता है अल्लाह महबूब के कदम हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारी मेराज हो जाए। वो था उस शादी का काजी, खुदा की कसम जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, वो था। हमारी शादियों में सिर्फ इंसान ही शरीक हो सकते हैं, लेकिन वो शादी जो हुई थी ना, एक रिवायत में मैंने पढ़ा उसमें 40,000 मलाइका ने शिरकत की थी। 40,000 मलाइका ने शिरकत की उस शादी में। अब शादी हुई ना, निकाह हुआ, उसके बाद ना यहाँ से एक पैगाम और मेरे मुस्तफ़ा ने दिया था। शहंशाह कौनैन है मेरे मुस्तफ़ा, शहंशाह कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां हैं उनके कब्ज़ा व इख्तियार में। उनकी अपनी शान ये है, हाथ भले ही बज़ाहिर खाली रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने तमाम कायनात की चाबियां मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में अता फरमाई हुई। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या पैगाम दिया, इतनी सादा अपनी बेटी की शादी की ना।
اگر مصطفیٰ چاہتے، اگر حضور چاہتے نا تو جنت کی حوریں استقبال کرنے کے لیے حاضر ہو جاتی. اگر حضور اشارہ فرما دیتے نا تو اس شادی میں تمام تر جنتی غذائیں آ جاتی، فرشتے لے کر کے اترتے آسمانوں سے. لیکن میرے حضور نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا صاحب؟ امت کا درد تھا میرے مصطفیٰ کے دل میں، اور ایسا درد تھا میرے مصطفیٰ جانتے تھے، مصطفیٰ سمجھتے تھے. اگر آج میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں بڑا اچھا انتظام کر لیا نا، لوگوں کو بڑے بڑے زور سے بلا لیا، کھانے کا اچھا انتظام کیا، جہیز میں بہت ساری دولت دے دی نا، تو میں تو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں شہنشاہ کونین ہوں، میرے ہاتھ میں سب کی چابیاں ہیں. لیکن میرے بعد میرے امتی غریب ایسے ایسے ہوں گے، اگر وہ دیکھیں گے نا سنت کو ادا کرنا چاہیں گے تو سنت بڑا مشکل ہو جائے گی. وہ کہیں گے مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی میں کھانے بھی اچھے تھے تو کھانے بھی ویسے ہونا چاہیے، پانی اور جو ہے نا شربت وغیرہ بھی ایسا تھا ویسے کہ کچھ اس سے مشابہت رکھتا ہو، ایسا ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی ایسی سادگی سے کر کے پیغام دیا تھا اپنے غریب امتیوں کو، اے میری امت کے لوگوں، اپنی بیٹی کی جب شادی کرنے لگو نا تو کوئی ایسے شیطانی کھیلوں کا انتظام نہ کرنا، شیطانی ڈراموں کا انتظام نہ کرنا، آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا. خدا کی قسم اگر سادہ نرمی کے ساتھ، اگر سادہ انداز میں اپنی بیٹی کا نکاح کرو گے، ایک تو نکاح کرو گے اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اگر سادہ نکاح کرو گے تو سنت مصطفیٰ پر ثواب اور بڑھتا چلا جائے گا. اور میرے مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا نا لوگوں، تو اپنی بیٹی کو جہیز میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں عطا کی تھی. اس میں سے ایک چکی تھی، ایک چمڑے کا گدا تھا، ایک ایسی چیزیں تھی جن سے چٹنی پیسی جاتی تھی جس کو سل کہا جاتا تھا. اگر شہنشاہ کونین چاہتے تو پوری دنیا کی دولت حضرت فاطمہ کو دے سکتے تھے، لیکن میرے حضور نے اپنی بیٹی کو چند سامان دیا تھا، چند جہیز میں دیا تھا. اسی لیے دیا تھا، امت کو بتایا تھا میری امت کے پاس بڑا گرا گزرے گا. اگر آج میں نے بہت ساری دولت دے دی نا تو امتیوں پر بڑا مشکل ہوگا. آج ہمارے یہاں کا حال یہ ہے صاحب، ہمارے یہاں تو لڑکے بالا دیکھنے چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ کون سی بائک ملے گی، کون سی کار ملے گی. اور ادھر لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں، یہ بھی جب جاتے ہیں نا تو یہ نہیں دیکھتے لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کتنا باشعور ہے، وہ کتنا بااخلاق ہے. سب سے پہلے یہ جانے کے بعد اس کی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، اس کی پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، اور اس کی ذات کو تو نہیں دیکھتے نا لیکن اس کے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، کتنی اس سے زمین آ رہی ہے اس کے حصے میں. اللہ اکبر. یہ نہیں کیا کرو صاحب، نہ تو لڑکی والے کم ہمارے یہاں پر، نہ تو لڑکے والے کم. میرے حضور نے یہ پیغام دیا تھا، حضور نے زبان کے ذریعے بھی بتایا تھا اور پریکٹیکل کر کے حضرت فاطمہ کی شادی میں یہ بتایا تھا لوگوں، لڑکی ایسی تلاش کرنا جو دیندار ہو، اور لڑکا ایسا تلاش کرنا بظاہر ذریعہ معاش کا ہلکا ہو لیکن بڑا لکھا ہو، قابل ہو، باشعور ہو، بااخلاق ہو. اگر لڑکا اچھا ہوگا لڑکی کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اور اگر لڑکی بااخلاق ہوگی، باشعور ہوگی تو لڑکے کے گھر میں لڑکی کے قدم پڑنے ہوں گے، اللہ اس گھر میں برکتوں کے چار چاند لگا دے گا. پیغام دیا تھا میرے مصطفیٰ نے. لیکن صاحب ہم سوچیں ہم نے کتنا عمل کیا ہے اس مصطفیٰ کے پیغام پہ، کتنا عمل کیا. کہ ہم نے کیا ہماری شادیوں میں تو 10 دن پہلے راجستھان سائیڈ میں نہ تھا، 15 دن پہلے سے ڈی جے بولنے لگتے ہیں. 15 دن پہلے سے چلے ہیں صاحب سنت ادا کرنے اور شیطان کو راضی کرنے ڈٹے پڑے. کیا ہے پھر؟ اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے جو اپنی شادی میں نا مخنثوں کو نچاتے ہیں یا وہ لیڈیسوں کو نچاتے ہیں نا تو پھر ان کی بیوی بھی آ کر کے زندگی بھر ویسے ہی نچاتی ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. 15 دن سے بتاؤ لوگ شادیوں میں ڈی جے. یہ اس میں تو کم از کم رحم کرو، مہربانی کرو. یہ تو سنت ہے مصطفیٰ کی. سنت کو بھی سنت نہیں جانو گے تو پھر کیا کرو گے؟ صرف نکاح کو چھوڑ کر کے ساری رسومات ایسی ہیں نا جو غیروں سے ملتی ہیں ہماری. نکاح کو چھوڑ کر کے کھانا دیکھیں اپنے یہاں کا. میرا جب بچپنے کا دور تھا، یہ باپو بیٹھے ہیں، یہ سب عمر میں بڑے نا، تو انہوں نے دیکھا ہوگا پہلے اتنا اچھا طریقہ تھا، نیچے بیٹھتے تھے لوگ اور دسترخوان بچھاتے تھے، محبت سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے. لیکن سارے ہی نقشہ چینج کر دیا ہم لوگوں نے. اب کرسی پر بیٹھ کر کے کھاتے ہیں اور بس کھایا، آدھا کھایا، آدھے سے زیادہ ٹیبل کے نیچے پھینکتے ہیں، اس سے زیادہ پھینکتے ہیں.
اتنا اتنا کھانا نکلتا ہے نا، غریب بیچارے بھوکے مرے جا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر اپنی زندگی بسر کر رکھے ہیں، لیکن یہ حضور کی امت کو نہ جانے کیا ہو گیا، انہیں تو کھانا دانے دانے کو ترس رکھے ہیں، لیکن انہیں مل رہا ہے تو کھانے سے زیادہ ٹیبل کے نیچے پھینکتے ہیں۔ اتنا اچھا وہ دور تھا صاحب کہ نیچے بیٹھ کر کے سب کھاتے تھے، لیکن ہم نے وہ ختم کیا، کرسی چالو کی، اب تو وہ بھی ختم کیا، اب تو جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے ہم کھانے لگے، کھڑے کھڑے ہم نے کھانا شروع کیا۔ اگر کوئی داڑھی والا بیچارہ بزرگ پہنچ جائے نا تو وہ جاتا تو کھانے ہیں لیکن بغیر کھائے واپس لوٹ آتا ہے، اس لیے کہ پلیٹ لے کر کے کہاں جانوروں کی طرح پھرے گا، ایک سائیڈ دیکھتا ہے بیٹھنے کی، تو اگر اتفاق سے بیٹھ بھی جاؤ نا باپو تو لوگ ایسی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی دیہاتی معلوم ہوتا ہے، کوئی دیہاتی لگتا ہے۔ زمانہ ماڈرن ہے اور یہ جو ہے نا دیکھو کہاں ابھی بھی بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں۔ رحم کرو خدا را، حضور کی سنتوں کو پس پشت نہ ڈالو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ اگر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے نا، حضور کا خود قول ہے، میرے لیے میری ذات کو اللہ نے تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا، اگر اس ذات کی باتوں کو مانو گے، ان کے افعال و اقوال کی نقل کرو گے، اللہ یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ میں عرض کر رہا تھا حضور نے شادی کی نا چند چیزیں جہیز میں دی، سن لیں تیزی سے، بور تو نہیں ہو رہے نا، مزہ آ رہا ہے آپ کو تھوڑا تو ساری بول دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے حضور نے شادی کی چند چیزیں جہیز میں دی، اس کے بعد مولا کائنات لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کی پوری سیرت پڑھیں گے نا، حضرت علی نے پوری زندگی اپنے کرائے کے مکان پر کاٹی تھی، اپنا گھر بھی نہیں خریدا مولا کائنات نے، سب اللہ کے نام پہ قربان۔ وہ الگ بات ہے کبھی کسی مصطفیٰ کے صحابی نے کہہ دیا علی تم بڑے پیارے ہو، میرے گھر میں رہنے لگو۔ ادھر شادی ہوئی نا مولا کائنات کی، ایک صحابی ہیں حضور کے حضرت نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں، علی کہاں لے کر کے جاؤ گے، کہاں لے کر کے جاؤ گے فاطمہ کو؟ تو خاموش رہے حضرت مولا کائنات۔ حضرت نعمان انصاری کہتے ہیں میرا ایک گھر خالی پڑا ہے، آپ وہاں پر رہنے لگو، آپ وہاں رہنے لگو۔ میرے مصطفیٰ کے 10 یا 12 گھر چھوڑ کر کے ان کا گھر تھا۔ حضرت علی اب تیار ہیں، حضرت فاطمہ کی بدائی ہونے والی ہے، اور خدا کی قسم حضرت فاطمہ کی جب بدائی ہونے تیار تھی نا، میرے حضور نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا او ام سلمہ جاؤ اپنے گھر میں دیکھو کیا کوئی ایسی چیز ہے، کیا کوئی نئی چادر رکھی ہوئی ہے تاکہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے پر اس کو ڈال دوں، اس کے سر پہ رکھ دوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پورے گھر میں تلاش کی حضور کے، لیکن کوئی نئی چادر مجھے مصطفیٰ کے گھر میں نہ ملی تھی۔ کیا سادگی تھی میرے حضور کی، کیا سادگی تھی صاحب۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حضور کے پورے گھر میں تلاش کیا، کوئی چادر نہیں ملی نا۔ ایک چادر تھی جس میں 17 پیوند تھے، 16 پیوند کپڑے کے تھے اور ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی بھی نئی چادر نہیں ہے آپ کے گھر میں۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی پرانی چادر ہے۔ آپ نے اپنے پیچھے سے نکالی اس پرانی چادر کو جس میں 17 پیوند تھے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے مصطفیٰ نے اس چادر کو اٹھایا، حضرت فاطمہ کے جو ہے نا سر مبارک پر رکھ دیا، دیکھا کہ مصطفیٰ کی شہزادی حضرت فاطمہ رو رہی ہے، حضرت فاطمہ بے قرار ہو کر کے رو رہی ہے، آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او بیٹی فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے، تیرا باپ تو تیرے سامنے کھڑا ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں والدین کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ نہیں رہیں گے نا تو بڑا احساس ہوگا، لوگ یتیم یتیم کہہ کر کے پکاریں گے۔ اگر کسی کا باپ چلا گیا، اگر کسی کی ماں چلی جائے نا تو پھر کوئی سمجھانے والا نہیں رہتا ہے۔ حضرت زہرا روتی جاتی ہیں، میرے حضور نے فرمایا بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ابا جی مجھے اپنی ماں خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہیں ماں اپنے دست مبارک کو رکھ کر کے اس کے سر پر دست شفقت کو رکھ کے اس کو دعائیں دیتی ہیں۔ آج میں اپنے علی کے گھر جا رہی ہوں، آج میری شادی ہو رہی ہے، کاش میری ماں بھی حیات ہوتی تو مجھے بڑی دعا دیتی حضور، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جوانوں قدر کیا کرو والدین کی، جب یہ نہیں رہتے ہیں نا تو کوئی مشورے دینے والا نہیں رہتا ہے، پھر صرف ان کی یاد آتی ہے جب یہ چلے جاتے ہیں چار کاندھوں پر، پھر پلٹ کر کے کبھی نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ذات والدین کی ہے، جب تک یہ حیات رہتے ہیں یہ مشورے بھی دیتے ہیں، یہ اچھے کاموں کی طرف کو بلاتے ہیں۔ خیر سنیے گا، حضرت فاطمہ روتی جا رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد فرمانے لگے بیٹی فاطمہ ابھی تیرا باپ زندہ ہے، ابھی رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے وہ 17 پیوند والی چادر اٹھائی ہے، حضرت زہرا کے سر پہ رکھی ہے
اور رکھنے کے بعد کہنے لگے بیٹی فاطمہ آج تو اس 17 پیوند والی چادر کو اپنے گلے میں ڈال لے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن ساری جنتی عورتوں کا سردار تجھے بنا دے گا تیرا باپ۔ آج برداشت کر لے بیٹی، 17 پیوند والی چادر کو وہ ڈالی نا، اس کے بعد آئے۔ اب دیکھیں میرے حضور کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ 10 گھر چھوڑ کر کے گھر تھا حضرت علی کا، لیکن وہاں جب گئی نا آپ تو حضور جب پہنچے، دستک دیا دروازے پر، 2-4 دن گزرنے کے بعد جب گئے نا تو کہا بیٹی فاطمہ تیرے ابا جی آئے ہیں؟ کہا جی ابا حضور آئیے نا اندر۔ میرے مصطفیٰ گئے، کہا ایک گلاس دو، پانی لیا میرے حضور نے، لینے کے بعد حضرت فاطمہ کے چھینٹا مارا، حضرت علی کے چھینٹا مارا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ ارشاد فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تو اپنے باپ سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اے ہے کیا محبت تھی باپ اور بیٹی کے درمیان میں، کیا محبت تھی۔ صرف 10 گھر چھوڑ کر کے گھر تھا، لیکن حضور فرما رکھے ہیں بیٹی بہت دور آ چکی ہے، قریب میں آ جانا، قریب میں آ۔ تو ادھر حضرت فاطمہ بھی عرض کرتی ہیں بابا جی یاد تو مجھے بھی بہت آپ کی آتی ہے، یاد تو مجھے بھی آتی ہیں، کروں کیا۔ پھر ایک مصطفیٰ کے صحابی تھے نا، تو ان کا گھر حضور کے بالکل بغل میں تھا، گھر کے قریب میں تھا، حجرے مبارک کے میرے سرکار کے۔ تو انہوں نے کہا حضور ایسا کریں حضرت فاطمہ کو میرے مکان میں رکھ لیں۔ کیسی محبت تھی حضور کے خاندان والوں سے، کیسی محبت تھی۔ کہا حضور میرے اس مکان میں رکھ لیں۔ حضرت علی نے وہاں سے اپنا سامان اٹھایا نا، اس گھر میں آ گئے۔ مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے یہاں پہ جاتے رہتے، لیکن یہ بھی مصطفیٰ کو دور لگا۔ کتنی محبت تھی حضرت فاطمہ سے صاحب، کہا بیٹی اب بھی دور ہے، ابا جی اب کیا کیا جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے دیوار ایک تھی دونوں گھروں کی، ادھر سائیڈ میں حضرت فاطمہ تھی، اس سائیڈ میں میرے مصطفیٰ تھے، بیچ میں دیوار تھی۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس دیوار میں ایک روشن دان کھول لیا تھا، ایک کھڑکی بنا لی تھی، جب بھی دیکھنے کی لگتی نا تو آتے اس کھڑکی پر، آنے کے بعد کہنے لگتے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ ابا کام کر رہی ہوں۔ کہتے آجا بیٹی قریب میں، ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دے، تیرے باپ تجھے دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، دیکھنے کے لیے بے قرار۔ اس شان کی محبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے کسی کو حضور سے اتنا مشابہ نہ پایا جتنا حضرت فاطمہ کو پایا تھا۔ آپ چلتی تھی تو لگتا تھا جیسے حضور چل رہے ہیں، آپ بولتی تھی تو لگتا تھا جیسے حضور گفتگو فرما رہے ہیں، آپ بیٹھتی تھی تو لگتا تھا کہ حضور بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں وہ مجھ سے نفرت کرے گا، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے، اور پھر اس کا معاملہ جہنم کی طرف کو پھینک دیا جائے گا اسے۔ وہ ذات ہے سیدہ فاطمہ کی، اگر فضائل پر بیان کروں نا تو زندگی تمام ہو سکتی ہے۔ بطول صرف 2 لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا مریم صرف ایک نسبت سے اعلیٰ ہے، عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی امی ہیں۔ از سہ نسبت زہرا عزیز فرماتے ہیں، لیکن زہرا پاک کی وہ ذات ہے کہ 3 نسبتوں سے عزیز ہیں، 3 نسبتوں سے اعلیٰ ہیں۔ پہلی وہ خاتم الانبیاء کی بیٹی ہیں، دوسری وہ تاجدار ولایت کی بیوی ہیں، تیسری وہ حسنین کریمین کی امی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا مریم از یک نسبہ حضرت عیسیٰ عزیز اور از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، 2 اشعار میں ایک نسبت کو بیان کیا، لیکن ایک عاشق صادق نے جب ان تینوں نسبتوں کو بیان کیا نا تو ایک مصرے میں تمام کر دیا۔ امام اہل سنت نے کہا، ڈاکٹر اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت عیسیٰ حضرت زہرا عزیز، لیکن میرے امام نے ایک مصرے میں بات تمام کر دی۔ کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے، نور امے، نور دور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا۔ یہ تھا اردو ادب کا شاعر۔ دیوانے غالب کو لے کر کے آؤں نا، ساری دنیا کو چیلنج ہے ایک مصرے میں 3 باتوں کو کوئی بیان کر کے دکھائے۔ یہ وہی بیان کرتے ہیں جو سادات کے سچے غلام ہوا کرتے ہیں۔ ایک مصرے میں کیسے کر کے بیان کیا؟ نور، نور سے مراد سیدہ زہرا کی پاک۔ ذرا بولو نا آپ بھائی۔ کہتے ہیں نور بنتے نور، حضور کی بیٹی بنتے نور نا، سرکار نور ہے، سرکار کی بیٹی سیدہ پاک ہے۔ کہ نور بنتے نور
پھر کہتے ہیں زوج نور، حضرت علی کی بیوی ہے نا. پھر کہتے ہیں ام نور، یعنی کہ حسنین کی امی ہے. ہاں ساری بات کو فائنل کر دیا. نور بنتے نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. یہ ذات سیدہ پاک کی ہے. اللہ ہمیں سیدہ پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آخری باتیں میں کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا، ایک مرتبہ اور بول دیں. ابھی کرنٹ ہے آپ کے اندر، ابھی بیٹھے ہیں تھوڑا اور سننے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سارے میرے بزرگ ہیں، بس مجھے وقت کا خیال ہے. لیکن سنیے گا نا، جب حضرت سیدہ پاک کی شادی ہو گئی نا، حضرت سیدہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہیں، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، لیکن سیدہ فاطمہ کی ہسٹری بتاتی ہے. ہسٹری آف سیدہ زہرا اوپن کر کے اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ سیدہ پاک نے کبھی بھی اپنے گھر کا کام کسی نوکرانی سے نہیں کرایا تھا، خود کیا تھا. بدن پر لباس ایسا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، دوپٹہ آپ کا ایسا، چادر ایسی کہ جس میں 17 پیوند تھے، اس میں ایک چمڑے کا بھی پیوند تھا. حضرت علی نے نا جب وہ کافی پھٹ گیا نا دوپٹہ، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا زہرا ایسا کرو نا، اپنے ابا جی کے پاس جاؤ اور کچھ حضور سے طلب کر لو نا. یہ دوپٹے میں 17 تو پہلے سے ہی پیوند تھے، اب اور یہ تھوڑا سا ادھر چکا گئے. تو غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی نے جواب دیا، نہیں علی، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ حضور سے کچھ اپنے لیے مانگنے جاؤں، گوارا نہیں. ایسی زندگی بسر کی نا، سادہ زندگی. میں نے شروع میں کہا تھا نا، حضرت زہرا ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی. اب گنا دوں تینوں کام. ایک وقت میں 3 کام کیسے کرتی تھی؟ سب سے پہلا کام بیٹھی ہوتی تھی اور آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی، ایک ہو گیا. اس کے بعد آٹا ہی گونتے گونتے زبان سے درود مصطفیٰ پڑھ رہی ہوتی تھی، 2 ہو گئے نا. اب ایک ہاتھ سے حسنین کریمین جھولے میں ہوتے تھے، ان کے جھولے کو بھی جھلا رکھی ہوتی تھی. بتاؤ گھروں پر جا کر کے. آج تو دور ایسا ہے نا، زمانہ بدل چکا ہے. آج تو کپڑے دھونے کی بھی مشین ہے، برتن دھونے کی بھی مشین ہے، کھانا پکانے کی بھی وہ مشین ہی ہے. لیکن اس وقت میں سیدہ پاک کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سیدہ پاک سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. اس وقت میں پھونک پھونک کر کے چولہا جلایا جاتا تھا. اس وقت میں نلوں کا کوئی دور نہیں تھا. سیدہ پاک ڈول لیتی تھی رسی باندھ کر کے اور کنویں تک جاتی تھی، اور جانے کے بعد نا اس کنویں میں ڈول کو ڈالتی، پھر رسیوں سے کھینچا کرتی تھی. اللہ اکبر، اتنا کام کرتی سیدہ پاک کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر، وہ نازک ہاتھ سیدہ کے، وہ نازک ہاتھ جب اس سے رسی کھینچتی تھی نا، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. حضرت علی سے دیکھا نہ گیا. حضرت علی نے دیکھا سیدہ زہرا اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے اور اپنا کام خود کیا کرتی ہے، اور میری بھی زندگی غربت میں کٹ رہی ہے. حضرت علی فرمانے لگے، میری یہ شریک حیات، ایسا کرو نا، حضور کی بارگاہ میں کچھ باندیاں آئی ہوئی ہیں، ذرا حضور سے کوئی باندی مانگ کر کے دیکھو. کوئی لونڈی اگر مصطفیٰ ہمیں دے دیں گے، کوئی خادمہ دے دیں گے نا، تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. جواب پھر وہی تھا سیدہ کا کہ علی اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں جاؤں گے. جب اصرار پر اصرار کیا نا تو شوہر تھے، بات کو ٹال نہیں پائیں سیدہ فاطمہ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، ابا جی کچھ کہنے آئی ہے آپ کی بیٹی. کا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے ذرا بتا تو صحیح. تو کہنے لگی، میں نے سنا ہے آپ کے پاس کچھ باندیاں آئی ہوئی ہیں. بابا یہ دیکھو ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں، اپنا کام کرتے کرتے پریشان ہو، جسم تھک جاتا ہے، دن بھر کام کرتی ہو. حسنین کریمین کو بھی چھپانا رہتا ہے، ان کو بھی دودھ پلانا رہتا ہے، اپنا بھی کام کرنا رہتا ہے. بابا کام کرتے کرتے، پانی نکالتے نکالتے کنویں سے میں تھک چکی ہوں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، بیٹی تم سے پہلے ان وادیوں پر غربا کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے. اگر ان کے حق تلفی کر کے میں تمہیں دوں گا تو پھر مجھ سے حساب ہوگا. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ یہاں پر زندگی ایسی بسر کر لو نا، کل قیامت میں اللہ جنتی عورتوں کا سردار تمہیں بنائے گا، تمہیں خیر النساء بنایا جائے گا. میرے حضور نے فرمایا، فاطمہ ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ پوری دن کی تھکن تیری ختم ہو جائے گی. تو سیدہ نے یہ نہیں کہا تھا، بابا دن بھر تو نمازیں پڑھتی ہو، دن بھر تو قرآن پڑھتی ہو، آپ اور عمل مجھے بتانے لگے ہیں، کتنے عمل مجھ سے کرائیں گے؟ سیدہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتی ہیں، جی ابا حضور بتائیے گا نا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بیٹی جو
جب شام کو کام کر کے فارغ ہوا کرو نا تو 33 مرتبے سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبے الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور پڑھنے کے بعد پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرو۔ پورے دن کی تھکن اس کو پڑھ کر کے ایسے غائب ہو جائے گی جیسے تم نے دن میں کوئی کام ہی نہیں کیا تھا۔ عمل بتایا مصطفیٰ نے، اور یہ میرا اپنا بھی خود کا تجربہ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ میں ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ کر کے پھیرتا ہوں نا چہرے پر جسم پر، تو خدا کی قسم سچی بات منبر رسول ہے کسی تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں علماء نے فرمایا آج بھی تھکو نا، کام کر کے آیا کرو، شام کو لیٹنے سے پہلے اسے پڑھ لیا کرو۔ 33 مرتبے سبحان اللہ کوئی بڑا مشکل نہیں ہے، 34 مرتبے اللہ اکبر اور 33 مرتبے الحمدللہ، صرف اتنا پڑھنے کے بعد ہاتھ پر نا باڈی پر پھیر لو تو انشاءاللہ سارے دن کی تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے، اس کی یہ برکت ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بڑی سادہ زندگی بسر کی نا، بڑی سادہ زندگی۔ آج ہمارے یہاں کا معاملہ بڑا عجیب ہے صاحب، سارا دور بدل چکا ہے، سب مشینیں ہمارے گھروں پر ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہو نا سیدہ کی زندگی تو یہ بتاتی اتنے کام کرنے کے بعد بھی نا سیدہ فاطمہ نہ قرآن پاک پڑھنا چھوڑتی تھی نہ نمازوں کو پڑھنا چھوڑتی۔ ایک نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی، لیکن ہم اگر کہیں نا تو ہمارے گھروں کی عورتیں کہتی ہیں بچے چھوٹے ہیں حضرت، تو وہ کبھی کبھی پیشاب بھی کر دیتے۔ آپ کے ہی بچے چھوٹے ہیں، آپ سے پہلے جو ہمارے بزرگ عورتیں گزری کیا ان کے بچے چھوٹے نہیں تھے؟ سیدہ زہرا کے بچے چھوٹے نہیں تھے؟ ان کی تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ بھی تو دن بھر کام کیا کرتی تھیں۔ آپ سے کہو تو کہتی ہو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ بھی تو عورتیں تھیں، آپ بھی عورت ہیں، آپ تو کچھ نہیں ہیں، وہ تو سیدہ کائنات تھیں، وہ تو سیدہ کائنات۔ لیکن عبادت و ریاضت اللہ اکبر، سجدہ ایسا کیا نا کہ رات تمام ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، سیدہ کہتی اللہ کوئی رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر کے سجدہ ادا کرو۔ ہمیشہ زبان پہ قرآن کی تلاوت، ہمیشہ۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن تو ملے گا، کچھ گھر ایسے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ جہاں نہیں، لیکن ملے گا قرآن۔ کہاں ہوگا؟ طاق کی زینت بنا ہوا۔ کبھی توفیق ہو جائے ہفتے میں یا مہینے میں کھولنے کی تو ہو جائے، نہ تو کہاں کسی کو دھیان، کبھی اٹھا کر کے تک نہیں دیتے۔ کئی گھروں کا حال ایسا آگے کہ قرآن پاک پہ گرد جمی ہوگی، ابھی بھی ہاں گرد جمی ہوگی، اس پر دھول آ گئی ہوگی، لیکن توفیق نہیں ہوتی۔ سیدہ کی زندگی پڑھو نا، پانی لینے جاتی تب بھی قرآن کی تلاوت، سفر میں ہوتی نا کہیں جانا ہوتا تب بھی زبان پہ قرآن کے نغمے، کوئی کام کر رہی ہوتی، کھانا بنا رہی ہوتی، آٹے گوندھ رہی ہوتی نا قرآن کی تلاوت۔ اور صاحب اس کا بدلہ ایسا ملا نا، جب عورت کا حال یہ ہوتا کہ ہمیشہ قرآن کے نغمے زبان پہ رہتے ہیں، چاہے سفر میں ہو قرآن پڑھ لگی ہے، چاہے حضر میں ہو قرآن پڑھ لگی ہے، چاہے آٹا گوندھ رہی ہو قرآن پڑھ لگی ہے، چاہے روٹی پکا رہی ہو قرآن کی تلاوت زبان پر ہے، درود مصطفیٰ کے نغمے زبان پر ہے۔ اللہ اکبر درود گاگا کر کے دل کو تسلی جب عورت دیتی ہے، تبھی ایسی ہی عورت سے جب قرآن اتنا پڑھتی ہے، اتنا پڑھتی ہے، ایسے ایسے سجدے کرتی ہے کہ رات تمام ہو جاتی ہے لیکن سجدہ ادا نہیں ہو پاتا۔ پھر ایسی کی ماں کا بیٹا کربلا کے میدان میں آخری سجدہ کر کے یہ پیغام دیتا کہ ماں فاطمہ تیرا سجدہ جو ادا نہیں ہوا تھا تیرے بیٹے حسین نے اس کو ادا کر کے بتا دیا۔ ایسے ہی ایسی ویسی عورتوں کے گودوں میں تو حسین جنم نہیں لیتا ہے نا، بڑی کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہے حسین جیسے بیٹے کو جنم دینے کے لیے، بہت کچھ قربانیاں۔ جب آپ کا معاملہ یہ تھا نا ہمیشہ قرآن، آخری بات سنیں لطف اندوز ہوں گے، ہمیشہ قرآن، سفر حضر روٹی کھانا پانی ہمیشہ قرآن، پھر بدلہ یوں ملا۔ وہ میدان کربلا کی تاریخ دیکھو نا، امام پاک کا سر جب تن سے جدا کر دیا نا ظالموں نے، شہید ہو گئے نا آپ، تو اس کے بعد جب نیزے پر آپ کے سر کو ظالموں نے اٹھایا نا، سر تن سے جدا گئے لیکن قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ اگر ماں سفر میں بھی قرآن پڑھتی ہے، حضر میں بھی قرآن پڑھتی ہے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، پھر اسی ماں کا بیٹا اگر حسین کو زمانہ شہید بھی کر دیتا ہے، اگر اس کے سر کو نیزے پر لٹکا بھی دیا جاتا ہے، تب بھی کٹے ہوئے سر سے قرآن پاک پڑھ کے بتا دیتا ہے لوگوں اگر مائیں اچھی ہوتی ہیں تو شہید ہونے کے بعد بھی بیٹے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
ایسی اولادیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب مائیں نیک ہوا کرتی ہیں، جب باپ نیک ہوا کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی کسی کی گود سے نہ کوئی ایسا شہزادہ پیدا نہیں ہو جاتا. ہاں آپ تو بڑے مبارکباد کے لائق ہیں نا، ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں غوث پاک سرکار کا بیٹا آرام فرما ہے. ایسے شہر میں رہتے ہیں، خدا کی قسم یہ ایسی عظیم ذات کا مزار ہے نا، ایسی عظیم ذات کا مزار. آپ لوگ تو جتنے سادات ہیں یہ تو نسلاً قادری لوگ ہیں، نسلاً، اور بہت قریب ہے آپ کا سلسلہ سرکار غوث اعظم تک. آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب کی نسل سے ہیں میرا سید شاہ بابا. آپ اتنے مبارکباد کے لائق، خدا کی قسم ان مرد قلندروں کو اللہ تبھی زمین پر بھیجتا ہے جب چاروں طرف سے کفر نے اپنا گھر کر لیا ہوتا. میں نے پھر بھی کہا تھا ایسے شہزادوں کو کوئی ایسی مائیں جنم نہیں دیتی جو پیشاب کا بہانہ چھوڑ کر کے نمازیں چھوڑتی ہیں. بڑی متقیہ ماں ہونا پڑتا ہے. بات آ گئی تو میرا سید شاہ بابا کی کر لوں 2 منٹ. آپ کو تو اور جھوم کر کے کہنا چاہیے، احسان ہے یہ میرا کا آپ پر کہ آپ یہاں پر ہیں نا. عراق سے آئی یہ ذات، خدا کی قسم اس دور میں نا دریا کا راستہ تھا، کشتیاں چلتی تھیں. آئے تو چاروں طرف سے کچھ مسلمان تھے بھی نہ، تو کفر تھا چاروں طرف، کفر تھا. بتاتی ہے روایات کفر تھا چاروں طرف سے. جو مسلمان تھے بھی وہ پلپلے والے تھے، تو بھی صحیح، تو دعوت کرے میں جاؤں، میں دعوت کروں تو آ جا. یہ معاملہ تھا. جب اللہ نے دیکھا نا حالات بڑے گمبھیر ہو رہے ہیں، گجرات کے اس ضلع کے نا بڑے حالات گمبھیر ہو رہے ہیں، اللہ نے اپنا کرم کیا، شہزادہ غوث اعظم کو زمین پہ بھیجا. اور بھیجا خدا کی قسم ایسی عظیم المرتبہ شخصیت. مجھے تو جیسا بتایا گیا نا ایسی ذات ہے میرا صاحب، ایسی ذات کہ بے اولادوں نے ان کے در سے اولادیں پائی ہیں. بے اولادوں نے اولادیں پائی ہیں. ایسی ذات تو کتنی مبارکباد میں پیش کروں نا تب بھی آپ کے لیے کم ہے. ایسی ذات آرام فرما گئے. ایک باپو کا مجھ سے خود بیان ہے نا، وہ خود بیان کرتے ہیں، سنیے گا غور سے. شہزادہ غوث اعظم ہو تو پھر اولاد سے تو نوازنا کام ہی رہتا ہے نا، اولاد سے نوازنا کام ہی رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ 2 سال ہو گئے تھے میری زندگی میں میری بیوی کے بطن سے کوئی اولاد جب نہیں ہوئی نا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو میں نے پھر رخ کیا میرا سید شاہ بابا کی درگاہ کی طرف. اے ہے کیا ذات ہے، میں سن رہا تھا، لگ رہا تھا سنتے رہو میرا کا تذکرہ. کہتے میں نے رخ کیا نا، میں اور میری محترمہ ہم آتے تھے رات میں کسی وقت، آنے کے بعد میں فاتحہ خوانی کرتا، محترمہ بیٹھی رہتی باہر، اور ہم میرا سے بس یہی آس لگائے بیٹھے تھے، یہی سوچتے تھے بابا کرم کریں اولاد سے نوازیں، کرم کریں اولاد سے نوازیں. وہ کہتے ہیں نا بس یہی آرزو تھی. سورے ہی ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ اولاد ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن جب ڈاکٹر مشکل کہتے ہیں ایسے وقت میں جو آسان کر دے اسی کو میرا سید شاہ بابا کہا جاتا. کہتے ہیں سب کا دعویٰ یہ تھا کہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں آیا، میں نے نا 11 ماہ میرا کی درگاہ پہ حاضری تھی. اب رزلٹ یہ ملا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی امید سے ہیں. اب تو قسمت کی کلی کھلی نا. 10 ماہ اور گزرے تھے کہ اللہ نے میری بیوی کے بطن میں میری اولاد کو رکھ دیا. خدا کی قسم پھر ایک وقت وہ آیا نا، 10 ماہ گزرے. عام طور پر اولاد 9 مہینے میں ہوتی ہے عورت کے بطن سے بچہ، لیکن باپو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا 10 ماہ گزرے. 10 ماہ کے بعد جب میری اولاد ہوئی نا، میرا بیٹا پیدا ہوا. لیکن جس وقت میں بیٹا پیدا ہوا وہ بیان کرتے ہیں کسی عام تاریخ میں بیٹا پیدا نہیں ہوا، اس تاریخ میں بیٹا پیدا ہوا جو تاریخ مولا علی کے شہید ہونے کی تاریخ ہے، وصال کی تاریخ ہے. گویا میرا سید شاہ بابا نے یہ بتا دیا بیٹے اگر تجھے بیٹے سے بھی نوازوں گا تو اپنے آبا و اجداد کی وہ تاریخ جس کی نسل سے میں ہوں، مولا علی کی نسل سے ہوں، اس کی تاریخ جو وصال کی ہے، شہادت کی ہے، اسی تاریخ میں تجھے بیٹے سے نوازوں گا. اور تیرا بیٹا تراب علی ایسا بہادر ہوگا اس کو صدقہ ملے گا مولا کائنات کی بہادری کا. میں نے تو سنا نا تو دل میرا مچلا. خدا کی قسم پھر جانے کی کہاں کیا ضرورت ہے جب ایسی ہستیوں کو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے. بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ،
بڑے مبارکباد کے لائق. بیان کروں نا تو کرامات ختم نہیں ہو سکتی. یہ بزرگوں کی کرامت. اور سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے جیسا مجھے بتایا گیا نا, اس دور میں جب پرنٹ کا زمانہ نہیں تھا, جب کوئی اور آلہ نہیں تھا, اس دور میں قرآن پاک لکھنا یہ آسان بات تو نہیں ہے نا. بولیں آپ بھائی, اگر احسان ہے بابا کا تو بولیں. آسان تو نہیں ہے نا ہاتھوں سے قرآن لکھنا. اور اس کی بڑی بات مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سیدہ کا لال, ابھی ان کی دادی کا ہم نے ذکر کیا تھا نا, اسی خاندان سے ہیں نا آپ سارے. تو انہوں نے اس دور میں لکھا جب پرنٹ کا زمانہ نہیں تھا, مشینوں کا دور نہیں تھا. اس دور میں مجھے بتاؤ کیا قرآن لکھنا آسان تھا؟ آسان تھا قرآن لکھنا؟ اتنا مشکل تھا خدا کی قسم پورے قرآن کو مکمل لکھنا. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا اگر 4 حصے کر لو نا زندگی کے, تو 1/3 حصہ قرآن پاک لکھنے میں لگا ہوگا. 1/3 حصہ. وہ عظیم دولت بھی آپ کے پاس ہے, لیکن یہ کیسی بات ہے, کیا وہ قرآن پاک صرف سجانے کے لیے لکھا تھا؟ کیا بابا نے وہ قرآن سجانے کے لیے رکھا تھا کہ سال میں ایک بار نکالو, اس کی زیارت کی اور بس رکھ دیا؟ یہ نہیں. ان لوگوں نے جو محنتیں کی, تفسیر لکھی فارسی میں, اور قرآن جو لکھا اس لیے نہیں رکھا تھا, بلکہ اس لیے لکھا تھا تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں, فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر ایسے عالم میں بھی اتنی عظیم ذات قرآن لکھے, اس کی تفسیر کرے, وہ بھی فارسی زبان میں, فارسی زبان میں تفسیر کی جائے, قرآن کو ہاتھوں سے اپنے لکھا جائے, ہم نے صرف تبرک بنا کر کے رکھا. لوگوں اس سے نہ تو آپ کو فائدہ ہے, نہ میرا کی ذات کو فائدہ ہے. حضرت کی ذات کو بھی تب فائدہ پہنچے گا جب ہم اسے نکالیں, اپنے گھروں پر پہنچائیں, اس کی تلاوت کریں. آپ تلاوت کریں گے, صدقہ جاریہ بن کر کے میرا کی ذات کو پہنچے گا, اور آپ کو بھی فیض ملے گا, آپ کو بھی فیض ملے گا. اچھا, میری نظروں سے بھی نہیں گزرا وہ قرآن پاک, آپ سب نے تو دیکھا ہی ہوگا, دیکھا ہے نا. اگر میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یہ میری قسمت کی معراج ہو جائے. ملے گا کیا مجھے دیکھنے کو بھائی؟ کب ملے گا؟ کوئی تاریخ؟ کرسٹیان ہوں گے نا تو تھوڑی سی مہربانی کریں, ایسی ذات کے ہاتھ سے لکھا ہوا اگر ہم جیسے ناکارہ لوگ دیکھ لیں تو ہماری قسمتوں کی معراج. اس لیے آج کا دور تو وہ ہے, نہ جانے کیسے کیسے لوگ قرآن لکھ رہے ہوں گے, لیکن یہ عظیم ذات نے جب قرآن لکھا ہوگا, میرا عقیدہ کہتا ہے ایسی پاورفل ذات, ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے, ایسے اللہ کے ولی, اور لوگ جو قرآن آج کے دور میں لکھتے ہیں نا, ہو سکتا ہے بے وضو لکھتے ہوں, لیکن جب انہوں نے لکھا ہوگا تو غسل بھی کیا ہوگا, وضو بھی کیا ہوگا. اگر ایسی ذات کا لکھا ہوا قرآن میں دیکھ لوں تو یہ میری قسمت کی معراج ہے. کچھ کرم فرمائے نا محترم سادات, مجھے بھی دکھائیں نا کسی روز, ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. آج 6ٹھی تقریر ہے, 4 تقریریں میری باقی ہیں, ہو ہی چکی, اس کے بعد میں نے چلا جانا ہے, تو تھوڑی سی مہربانی کریں. اور اچھا, میرا ایک تھوڑا سا مشورہ آپ سے یہ کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی نے قرآن لکھا ہے نا, تو اس کو آپ چھپا کر کے مت رکھو. ایسا خزانہ ہے نا آپ کے پاس, مجھے یہاں آ کر کے معلوم ہوا, حالانکہ ہم یو پی والے, گجرات کے بہت سارے اللہ کے ولی جو ہے نا ان سے ہم واقف ہیں. میں نے ایک نام سید رزق اللہ شاہ بابا کا بہت سنا, حضرت کی ہی بھائی ہوں گے نا, کیسے وہ بہت سنا نام, چرچا کیا تبھی تو بات سنا نا نام. لیکن آپ اگر اونا تک چھپا کر کے رکھیں گے تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ آپ تو نسلاً قادری لوگ ہیں, آپ کا تو سلسلہ سیدنا عبد الوہاب کے ذریعے غوث پاک سے جا کر کے مل جاتا ہے کہ نہیں, ان سے مل جاتا جا کر کے. تو ایسا ہرگز نہ کریں. اتنی عظیم دولت کو جب دکھائیں گے نا, تب معلوم ہوگا کہ آپ کسی ایسی ویسی شخصیت کے دور میں پرورش نہیں پا رہے ہیں. خدا کی قسم, اللہ کا ایک ولی, سارے کہیں گے نا اللہ کا ولی اونا میں بھی ہے, اور کوئی عام شخصیت نہیں, غیر عالم نہیں بلکہ عالم, اور ایسا عالم جس نے قرآن کی تفسیر کی ہو, اور اس دور میں قرآن کی تفسیر کی. اللہ اکبر. جب تفسیر کرنا بڑا مشکل تھا, ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا, بڑا مشکل کام تھا اس دور میں. اب سے 500-600 سال پہلے جب میرا آئے ہوں گے نا, اس دور میں کوئی سا ایسا علماء بہت کم پائے جاتے تھے اس دور میں. اگر اس دور میں میرا نے تفسیر کیا ہوگا, اور تفسیر کا نام بھی دیکھیں, تفسیر سیدی اس کا نام ہے, اس کو کیا ہوگا تو کتنے بڑے معالم ہوں گے, کتنے بڑے مفتی ہوں گے. خدا کی قسم, یہ تفسیر اور قرآن لکھ کر کے ذات بتا رکھی ہے کہ میرا کی ذات کو ہلکے میں نہ لینا. وہ وقت کے عالموں کے عامل بھی تھے, وقت کے ولیوں کے ولی کی ذات.
زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہے کہ نہیں؟ تو کوشش کریں نا اسے نکالیں. میں نے بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. ہاں مجھے دیکھنا ہے جانے سے پہلے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. اس کی تفسیر کو ہو سکے نا تو کنورٹ کرائیں، ٹرانسلیٹ کرائیں اردو میں، اس کا ترجمہ تفسیر، اور اس کو شائع کرنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم جو دیکھے گا ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں کسی نے تفسیر کی ہی نہیں تھی، سب سے پہلے میرا سید شاہ بابا نے کی ہوگی. اب سے 600 سال پہلے اب لکھی ہیں نا تفسیریں، نئی نہیں ہو گئی. تفسیر خزائن العرفان ہو گئی، یہ تو سب ابھی 150-200 سال پہلے کی بات ہے. لیکن تفسیر ابن کثیر ہو گئی، تفسیر کبیر، یہ بھی 1000 کے بعد کی بات ہے. لیکن میرا سید شاہ بابا جب آئے تو مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً 900 ہجری کے قریب میں آپ کی آمد ہوئی. تو پھر یہ تو پہلے کی ہے، اس کو شائع کرنے، اس کو عام کریں نا، اس کو تلاوت بھی کیا کریں تاکہ آپ کی بھی ذات کو فائدہ پہنچے اور میرا کی بھی ذات کو فائدہ پہنچے. اس لیے نہیں کام کیا تھا، اس لیے پوری زندگی کا اہم حصہ اس قرآن کو لکھنے میں نہیں گزارا کہ لوگ اس کو اٹھا کر کے رکھ دیں اوپر. اس لیے لکھا تھا تاکہ لوگ تفسیر سے بھی فائدہ اٹھائیں، قرآن کی تلاوت کر کے بھی فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو میرا سید شاہ بابا کے فیضان خاص سے مالا مال فرمائے. آخری بات سیدہ زہرا کی بس وصال کی میں بات کر لوں، اس کے بعد بات تمام ہوتی ہے. کل حضرت امام حسن کا میں نے ذکر کرنا ہے، امام حسین کا کرنا. ذرا سنیں نا، جب حضور کا وصال ہوا نا، ابھی تھوڑا کرنٹ ہو آپ کے اندر تو بول دیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ اللہ کے ولی کا خاص فیضان ہے آپ پر کہ آپ تھکتے نہیں الحمدللہ. حالانکہ حضور کا جب وصال ہوا نا تو حضور جب بیمار تھے، علالت کا عالم تھا میرے مصطفیٰ پہ. حضرت زہرا آئی نا، بابا کیا بات ہے، کہا بیٹی میں جانے والا ہوں. تو حضرت سیدہ زہرا رونے لگی. میرے مصطفیٰ نے پھر کہا بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تو ہوگی. اب ہنسنے لگی سیدہ پاک. حضور کا وصال ہوا، 6 ماہ گزرے تھے کہ آپ کو بس حضور کا وہ فرمان یاد تھا کہ سب سے پہلے تو ملاقات کرے گی. اور آپ کی طبیعت جب ناساز ہوئی نا تو آپ نے مولا کائنات کو بلایا. بلانے کے بعد کہنے لگی علی جب تک میں دنیا میں رہی ہوں نا، جب تک میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا غیر محرم نے. ایسی با حیا تھی. میرے امام نے کہا نا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس رداغ نزاہت پہ لاکھوں سلام. کبھی چاند و سورج نے بھی ان کے آنچل کو نہیں دیکھا. وہ کہتی ہیں علی عرب کا دستور بڑا غلط ہے. یہاں پر اس دور میں لوگ نا جیسے مرد کا جنازہ لے کر کے جاتے تھے ویسے ہی عورتوں کا جنازہ لے کر کے جاتے. سیدہ زہرا کہتی ہیں ایسا کیجئے گا کہ میں نہیں چاہتی کہ زندگی میں تو کسی نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا، میری وفات کے بعد بھی، موت کے بعد بھی کوئی میرے چہرے کو نہ دیکھے. مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تیرے جانے کے بعد زندگی میری کیسے کٹے گی. حضرت زہرا نے کہا حضور نے مجھے دے دیا آگے پیشن گوئی کر دی ہے کہ سب سے پہلے میں حضور سے ملاقات کرنے والی ہوں. اللہ علی اتنا کرم ضرور کرنا میرے اوپر، جب میرا وصال ہو جائے نا تو میرے اوپر کفن ڈالنا، اس کے بعد نا کچھ ایسا بنا لینا جس سے میرے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. میں نہیں چاہتی زندگی میں کسی نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا، میرے آنچل کو نہیں دیکھا. میرا بھی دل یہ کہہ رہا ہے کہ وفات کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے. علی میرے جنازے کو رات میں لے کر کے جانا. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے فاطمہ. جب آپ کا وصال ہوا نا 3 رمضان شریف کو آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد کیا بھی یہی گیا. ایک لکڑیوں کا اونچا سا وہ بنایا گیا، اس سے ڈھک دیا گیا حضرت زہرا کے کفن کو. لے کر کے چلے قبرستان میں. اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ ہے، ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ہیں اور دیگر آپ کی شہزادے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا کو لے کر کے چلے گئے. نماز ادا کی ہے. حضرت مولا کائنات نے نماز ادا کرائی. آپ نے امامت فرمائی، سارے لوگوں نے نماز ادا کی. اور رات میں مغرب کے بعد ایک روایت میں ملا کہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ لے کر کے چلے تھے تاکہ حضرت فاطمہ کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اب اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دے دینا لوگوں، اے میری بیٹیوں، اے قوم کی شہزادیوں، اللہ نے تمہیں کنیز فاطمہ بنایا ہے. حضرت فاطمہ کی حیا کا عالم یہ تھا، ان کی شرم و حیا ایسی تھی، ان کے آنچل
آنچل کو کبھی فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کے آنچل کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کے چہرے کو کبھی غیر محرم کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا، لیکن تم جو بے پردہ اپنے بالوں کو چوٹی سے باہر نکال کر کے چلتی ہو مارکیٹوں میں، اپنے ننگے سر نہار مچلنے لگتی ہو، یہ کس کی نقل کر رہی ہو؟ تمہیں کسی اور کی نقل کرنے تو نہیں بھیجا گیا تھا، تمہیں تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تم تو سیدہ فاطمہ کی سچی کنیزہ ہو، اپنی بیٹیوں کو پیغام یہ دینا ہے آج کے بعد گھر سے جب نکلنا ہے تو کبھی بے پردہ نہیں نکلنا ہے بلکہ با پردہ نکلنا ہے۔ جب با پردہ نکلے گی، سیدہ کی زندگی کو فالو کرے گی تو یہاں پر سیدہ کا فیضان ملے گا، اور مرنا کے بعد فیضان سیدہ کی برکتوں سے اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ پیغام دینا انشاءاللہ، ہاں کہنا ہے کہ با پردہ رہنا ہے ہر حال میں، اور جہاں تک ہو سکے نا تو نمازوں کی پابندیاں کرنا ہے سیدہ زہرا کی نقل کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، میرا سید شاہ بابا کے فیضان خاص سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک اور ان کی آل کا صدقہ عطا فرمائے۔ سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائے ان کو رب کائنات۔ السلام علیکم۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا سے گم شدہ کام لو۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا سے گم شدہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا۔ جو تیرے کرم سے ہے آشنا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمنے وفا کو ہرا کیا، ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو پھر بات پہ سر دیتے ہیں۔ پیٹ فاقوں میں بھی سائل کا جو بھر دیتے ہیں، یہاں تو سر دیتے ہیں، جنت میں وہ گھر دیتے ہیں۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون وفا کو ہرا کیا۔ فضل کبریا میرا حسین ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے، اور بات ہے بس اتنی مختصر کہ ایک یزید تھا حسین ہے۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا۔
کیا چمن وفا کو ہرا کیا اس جان سارے کا واسطہ اس جان سارے کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا تمام اولیاء کے بلند سر ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے کہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور بڑا ہی مرتبہ رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم کا اور غلامان محمد کو نہ ہو کیوں غوث سے الفت ملا دیتا ہے آقا سے وسیلہ غوث اعظم کا تمام اولیاء کے بلند سر ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے اسی پیارے غوث کا واسطہ اسی پیارے غوث کا واسطہ میری اس دعا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ شروع سے لے کر کے تیرا محبوبین بندوں کا ذکر جمیل ہوا، نعت و مناقب واعظ و نصیحت قرآن، اور جو بھی کچھ مولا یہاں پر بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جن جن حضرات نے کہا اس سب میں جو بھی اغلاط ہوئے ہوں تمام کو معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کا ثواب ہدیتاً حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ عطا فرما دے حضور کے مبارک والدین اکرام ازواج مطہرہ صحابہ شہداء صلحاء مع تابعین تبع تابعین میں مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ کی بات میں نظر کرتے ہیں۔ اللہ عطا فرما دے خصوصیت کے ساتھ سیدنا مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ عطا فرما سیدنا امام حسن سید الشہداء حضرت امام حسین نگرین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بارگاہ کی بات میں نظر کرتے ہیں۔ اللہ عطا فرما مشرق تا مغرب شمال تا جنوب تمام ترنبیاء اصفیاء اتقیاء اوتاد اقطاب غوث مومنین مومنات مسلمین مسلمات علماء صلحاء فقہاء طلباء جہاں جہاں آرام فرمائے مولا تمام کو عطا فرما کے تمام کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ مولا پاک ہدیتاً سب کا ثواب میرا سید شاہ بابا کی روح کو عطا فرما دے، تمام تر صاحبان مزار کی ارواح کو عطا فرما دے، تمام تر بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا، بالخصوص طریقے سے اپنی محبوب کی آل کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے، آقا حسین کا صدقہ عطا فرما، آقا حسن کا صدقہ عطا فرما دے مولا، ہم سب کو تمام تر شہداء کے فیضان خاص سے مالا مال فرما، میرا سید شاہ بابا کے صدقے میں ہم تمام کی زندگیوں کے تمام امور کو آسان فرما دے، ہم تمام مومنین کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرما دے، جن جن افراد نے مولا اس محفل کو سجانے میں رجانے میں لنگر میں نیاز میں جس طرح سے حصہ لیا ہو تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، تمام کو تمام تر حوادثات زمانہ سے محفوظ فرما، ہم تمام کو بھی مولا دنیاوی اخروی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ۔ شہنشاہ نام میرے سید شاہ ہے، شہنشاہ نام میرے سید شاہ آل شہداء کربل پہ لاکھوں سلام۔